الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردهبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أيها الشيخ الجليل الكريم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم سے فارغ ہونے کے بعد عبادات کا بیان شروع ہو رہا ہے. عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور نماز کی شرائط میں سب سے اہم شرط طہارت ہے. طہارت حکمی بھی اور طہارت حقیقی بھی. عام طور سے جس طہارت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ وضو ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کا بیان شروع فرما رہے ہیں. کتاب الوضو واو کے ضمہ کے ساتھ عمل کو کہتے ہیں، اور وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وہ پانی ہو. اسی لیے مصرع پڑھا جاتا ہے: وضو را در وضو کردہ وضو کن. وضو کو وضو میں رکھ کر وضو کرو، واو کے ضمہ کے ساتھ. یہ وضو اس علاقے میں مؤنث ہو گیا اور ہمارے علاقے میں مذکر ہے. یہاں کہتے ہیں میری وضو نہیں ہے، مجھے وضو کرنی ہے. ویسے عام طور سے کتابوں کے اندر بھی اس کو مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الوضوء، باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو ایک یا چند آیات ذکر کرتے ہیں جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مسئلے میں اصل ہے، اور جتنی روایات آئیں گی ان کی حیثیت انہیں کی تشریح یا ان کے متعلقات کی ہوگی. وضو کے سلسلے میں اصل یہی آیت ہے: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. اتنی آیت کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کر دیا گیا ہے. اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا ہر اٹھنے والے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اہل ظاہر اسی کے قائل ہیں. ان کے نزدیک سبب وجوب وضو قیام الى الصلاة ہے، لہذا جو آدمی بھی نماز کے لیے اٹھے گا اس کے ذمے وضو کرنا لازم ہوگا. جبکہ جمہور کے نزدیک اس کے ساتھ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ کی قید ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت تیمم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم استنجا کر کے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے ملامست کی ہو. ہمارے نزدیک ملامست سے مراد جمع کرنا ہے جسے حدث اکبر ہے. شوافی کے نزدیک ملامست سے مراد مس مرأت ہے جو حدث اصغر ہے، لیکن بہرحال حدث ہے. تو اگر محدث ہو اور فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. معلوم ہوا کہ اگر پانی موجود ہو تو وضو کرنا ہوگا. وضو اصل ہے، تیمم اس کا خلف ہے. جو شرط خلف کے اندر ہے وہ اصل میں بھی ملحوظ رہے گی.
جب تیمم کے فرض ہونے کے لیے محدث ہونے کو شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم فلاں فلاں حالات سے گزرو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، کیونکہ ہماری لامستم النساء سے مراد جنابت ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر لو۔ لیکن اگر کسی کا وضو بھی ہے اور جنابت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو تیمم وضو کا قائم مقام ہے، جب اس میں یہ شرط ملحوظ ہے کہ تیمم کرنا ضروری اسی وقت ہے جب کہ آدمی محدث ہو، تو وضو میں بھی محدث ہونا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وضو فرض نہیں ہوگا۔ تو گویا مقصد یہ ہو گیا اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون، کہ تم بے وضو ہو اور نماز کے لیے اٹھ رہے ہو تو وضو کر لو۔ پھر یہاں قمتم سے مراد القیام الی الصلاۃ ہے، اور عام طور سے استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر، جس کام کے ارادے سے آدمی اٹھے اس پر اذا داخل کر دیتے ہیں۔ اذا دخل الخلاء آگے آ رہا ہے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتی ہے دعا پڑھے، حالانکہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے صحبت کے وقت جب جمع کرے تو یہ دعا پڑھے، وہاں بھی جمع سے پہلے ہی وہ دعا ہے۔ تو اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، اور پھر وہ انتم محدثون کی قید ملحوظ ہے، بے وضو ہو تو یہ عمل کر لو۔ اس میں فرائض وضو کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک پہلا فرض کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو۔ چہرہ ما یتواجہ بہ الانسان، جتنے حصے سے آدمی کی مواجہت ہوتی ہے، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی تک اور دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ جتنے سے سامنے ہوتا مواجہت ہوتی ہے، اتنے حصے کو وجہ کہا جاتا ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو کان اور بال کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ بھی چہرے کے اندر شامل ہے، اس تک پانی کا پہنچانا فرض ہے، پانی کا بہانا۔ اور جب چہرہ خالی ہو تو سامنے کے حصے کو تو پانی بہانا فرض ہے، لیکن یہاں بھی تری پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو وجہ کا دھلنا سب سے پہلا فریضہ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کو دھلو کہنیوں تک۔ شرح وقائع میں اچھی طرح اس بحث کو آپ حل کر کے آئے ہیں۔ یہ الہ جو ہے یہ یہاں غائط لغیہ کے اندر داخل ہے، کہنی کو بھی دھلنے کے حکم میں شامل رکھا گیا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو دھل لو ٹخنوں تک۔ یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں یہ مجمل ہے کہ مطلق ہے، اس کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مجمل ہے، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا، اور آپ کے عمل میں ربع راس سے کم کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس موضوع کے اندر کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اس سے کم مسح کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرات شوافی کے نزدیک یہ مطلق ہے، اور المطلق اذا اطلق المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے شوافی کے یہاں اگر ایک انگلی بھی بھگو کر سر کے بال سے لگا لیا تو مسح کا حکم ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی عمل کسی زمانے میں کسی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ نے استنجا کیا اور وضو کیا، مسح علی ناصیتہ، سر کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ ناصیہ کا ترجمہ اردو میں پیشانی کیا جاتا ہے، اور پیشانی سے اردو والے یہ ماتھا سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو جبہہ کہا جاتا ہے، اور ناصیہ کہا جاتا ہے سر کے اگلے حصے کو۔ لنسفان بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہم اس کے پیشانی کا بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تو یہاں ماتھے پر تو بال نہیں ہے، بال تو سری کے اوپر ہے، اور جب کسی کو بے قابو کرنے کے لیے بال پکڑا جاتا ہے تو یہ سر کے اگلے حصے کے بال پکڑا، اس کو ناصیہ کہتے ہیں۔ تو ناصیہ کے سر کا اگلا حصہ، اگر آلے مسا یعنی ہاتھوں کو سر پر رکھیں تو جتنا حصہ بالوں کا ہاتھ کے نیچے آتا ہے یہ تقریباً سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ اتنے حصے کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی بنا پر مسح کو ہمارے یہاں فرض قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو ارجلکم الی الکعبین آ رہا ہے، اس کی دو قرت ہے، ایک ارجلکم اور ایک